اس کا خیال تھا شاید وہ اس کو کالکا تک لینے آئے گی۔ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن میں داخل ہوئی اس نے یہاں سے وہاں تک نظر دوڑائی، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھی، شاید اپنی پیکنگ وغیرہ میں مصروف ہو۔ اسٹیشن کے ریفریشمنٹ روم میں اس نے چائے پی اور بس میں سوار ہو گیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا ہے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اس کے رین کوٹ سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ برآمدے میں داخل ہوا، ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے اپنا ہیٹ اور رین کوٹ ٹانگا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کی کسی بات سے بھی سامان سفر کا خیال نہ ہوتا تھا۔ وہ گیلری میں بھی موجود نہ تھی۔ تو کیا اس کا میرا تار نہیں ملا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر سیدھا اس کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بارش اور ابر کی وجہ سے کمروں میں خاصا اندھیرا تھا اور بجلی جل رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑکی کے قریب کھڑی شیشوں کے باہر برستی ہوئی بارش کو بغور دیکھ رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر مڑی، اس کے سامنے اس کے برسوں کا ساتھی کھڑا تھا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار سا نظر آ رہا تھا۔ لمحے بھر کو یہ بھول ہی گئی کہ وہ اس شخص سے اپنے جذباتی تعلقات منقطع کر چکی ہے۔ وہ پلٹ کر حسب عادت اس سے پوچھنے ہی والی تھی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا ڈالی ہے؟ کیا میں نے تم کو اس لیے اکیلا بھیجا تھا؟ بیوقوف کہیں کے، ذرا جو اپنی پرواہ ہو۔ پھر نہ جانے اس کو کیا یاد آیا، وہ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر اسی طرح کھڑی رہی، سراسیما سی۔ اس کی خاموشی اور سراسیمگی نے اس کے رہے سے جوش کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ شکست خوردہ سی آواز میں بولا، تم کو میرا تار مل گیا تھا؟ ہاں، اس نے اس کو نہ لینے جانے کا عذر پیش کیے بغیر مختصر جواب دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ روبی، میں نے چھٹی کا انتظار کیے بغیر 5 دن کی چھٹی لے لی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی، میں تم کو لینے آ گیا۔ چھٹی تو ہونے ہی والی تھی تمہاری، 3-4 دن کی، جب ہی آ جاتے۔ وہ اس کی گرفت سے علیحدہ ہو کر بولی۔ مگر میرا دل جو گھبرا رہا تھا، وہ کھانسا۔ مگر اس کے اندر کی عورت نہ مانی۔ تم کس قدر بھیگ رہے ہو، اپنے جوتے وغیرہ اتارو، میں آگ جلواتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور محمود سے کہا، جاؤ تمہارے ابا آ گئے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ کس قدر دیوانہ ہے یہ نادر بھی، اتنی کھانسی ہے اور مزے سے گیلے جوتے اور موزے پہنے کھڑا ہے، اس نے کوفت سے سوچا۔ اور محمود اس سے پوچھ رہا تھا، آپ نے ہم کو لکھا بھی نہیں جو ہم آپ کو لینے آ جاتے۔ کیا تمہاری ممی نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ نہیں۔ اب نادر کو پوری طرح احساس ہوا کہ اس کے انداز میں سرد مہری اور باتوں میں رکھائی تھی، اور شاید وہ آگ جلوانے اور چائے کا بہانہ کر کے اسے دور چلی گئی ہے۔ وہ سارا دن خاموش اور الجھن میں گرفتار رہا، حالانکہ روبینہ نے تمام کھانا اسی کی پسند کا پکوایا اور بڑی توجہ سے اس کو ہر چیز کھلا رہی تھی۔ وہ اسی سے اس کی صحت، الہ آباد اور لکھنؤ کے متعلق باتیں کرتی رہی، مگر وہ گمسم سا بیٹھا رہا۔ اس نے اس کو کچھ بھی نہ بتایا کہ وہ کتنے چاؤ سے گھر میں قلعی کروا کے دروازوں پر وارنش کروا کر آیا ہے۔ اس نے اس کمرے کا رنگ بدلوا کر بے حد خوابناک اور دھیما بنفشی کر دیا ہے، اور اس کے سرہانے کی دیوار پر خود صبح کی دیوی اوشا کو پینٹ کیا ہے، پردے بدلوائے ہیں اور اس کی پسند کے نئے ریکارڈ خریدے ہیں۔ اب اس کی تمام توجہ بی اماں کے ختم ہو جانے اور رابعہ کے چلے جانے کے بعد سے اسی کے لیے تو رہ گئی تھی۔ بس وہ تو خاموش بیٹھا پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہا تھا اور اس کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں میں پریشانی کے گلابی ڈورے نظر آ رہے تھے اور جو آسمانی رنگ کے ڈریسنگ گاؤن میں بڑی متفکر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے قریبی تپائی پر بیٹھی عنابی بلور کے فنجانوں میں قہوہ انڈیل رہی تھی۔ محمود بہت دن کے بعد اپنے باپ کو دیکھ کر بہت باتونی ہو گیا تھا اور ضرورت سے زیادہ شرارت کر رہا تھا، اور جب اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا تو نادر کو کچھ اچھا نہیں لگا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ سوتے میں وہ بہت زرد اور بیمار نظر آ رہا تھا، اتنا کہ اس کو دیکھ کر وہ رحم آ گیا۔ وہ کشتی اٹھا کر کمرے کے باہر چلے گئی۔ اتنے دن سے جس بات کو بے حد آسان سمجھ رہی تھی، اب اس کو اتنی آسان نہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس بات کا نادر پر کیا اثر ہوگا، اس قصے کا محمود کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ اس دن اس نے ایک بار پھر محسوس کیا، ارے مذاق میں میرے سوچنے کا انداز تو بالکل ایشیائی ہو گیا، اور وہ دن یوں ہی تمام ہو گیا۔ رات کے کھانے پر فروٹ کریم محمود کو بہت پسند آئی۔ ممی یہ کتنی مزیدار ہے، مجھے کل پھر بنوا دیجیے گا۔ اس کا دل بھر آیا اور پلکیں بھیگ سی گئیں۔ تم اور کھا لو میری جان۔ اس نے اس کی پیشانی پر سے بال ہٹا دیے۔
لے لوں؟ اس نے خوش ہو کر ماں کی آنکھوں میں جھانکا۔ لے لو۔ اس سے زیادہ وہ ضبط نہ کر سکی اور کرسی کو پرے دھکیلتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ نادر حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اکثر غصے کے عالم میں بپھری ہوئی اٹھ کر جایا کرتی تھی، مگر آج وہ بڑی بے بسی اور پریشانی کے عالم میں تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ان کا بیٹا یہ سوچتا ہی رہ گیا ممی کیوں خفا ہو کر چلے گئی۔ اس کا دل اتنی اچھی فروٹ کریم کھانے پر بھی نہ لگا۔ وہ اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا۔ کیا بے گناہوں کو ناکردہ گناہوں کی سزا سناتے وقت سب کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے میری جان؟ تم کو کیا ہوا ہے؟ نادر نے اس کی خشک اور ویران آنکھوں کو چوم لیا اور وہ تڑپ کر ہٹ گئی اور اپنی پوری قوت اور ہمت کو جمع کر کے بولی، تم مجھے بھول جاؤ نادر، میں تمہاری زندگی سے نکل چکی ہوں۔ تم کیسی ہو رہی ہو؟ آج صبح سے تم اداس اور پریشان نظر آ رہی ہو۔ بولو تمہاری طبیعت کیا خراب ہے؟ نادر حسین، میں بالکل تندرست ہوں اور قطعی ہوش و حواس میں ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ وہ خود کو زیادہ دیر سنبھال نہ سکی اور کرسی میں گر گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ نادر خاموش کھڑا تھا۔ اس کی قوت گویائی جواب دے چکی تھی۔ تم مجھے طلاق دے دو نادر، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ کن التجا تھی۔ کیا کہہ رہی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو آؤ، لو آؤ بیٹھ کر سنو۔ وہ ہذیان کے مریض کی طرح بکتی چلی گئی اور پھر بولی، اب تو تم کو معلوم ہو گیا نادر حسین کہ وہ شخص تمہارا شاگرد ایبک ہے۔ ایبک؟ ہاں، اچھی بات، تم آزاد ہو۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور ہونٹ خشک تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ طلاق مجھے لکھ کر دو۔ اس کی آواز میں بے مروتی اور کاروباری انداز تھا۔ دے دوں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ آسمان پر روئی کے گالوں کی طرح سفید اور سرمئی بادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ گاہے گاہے کاسنی رنگ کے بادلوں میں بجلی بھی کوننے لگتی تھی۔ فضا بھیگی بھیگی تھی اور درختوں میں سرسراتی ہوا پر ویرانی اور وحشت تھی۔ بھیگے ہوئے راستوں اور نیچی اونچی پگڈنڈیوں پر وہ بھٹکتا پھر رہا تھا، بے مقصد اور خالص ذہن۔ اس کو اپنے سوا ہر نفس آسودہ اور بے فکر نظر آ رہا تھا۔ دھان کے ریشوں کی بنی ہوئی جوتیوں اور میلے لباسوں والے کشمیری ہاتھوں بھی خود سے زیادہ خوش باش اور بے فکر نظر آ رہے تھے۔ یہ دنیا کتنی معصوم، کتنی بے نیاز اور مگن ہے۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ یعنی ڈاکٹر نادر کبھی یوں بھی الٹے سیدھے لباس میں بے تکے پن سے مٹر گشت کرتا پھرا، مگر آج اس کی نئی حرکت میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے گہری گہری کھڈوں میں جھانک کر دیکھا۔ کائی کے چھتوں میں ننھے ننھے پھول کھل رہے تھے اور درختوں کے قدیم سیاہ تنوں پر خضرا بیلیں چمٹی ہوئی تھیں۔ سانپ بوٹیوں کے جھنڈ اپنے پھن اٹھائے چپ چاپ کھڑے تھے۔ کیا یہ سب بھی سراب ہے، دھوکہ ہے؟ خاموشی اور بادلوں کے گھنے سایوں میں جھینگر کی مسلسل جھنکار اور چڑیوں کی چڑ چوں ایک نوحہ غم بن کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ ایک ننھا سا پتھر اس کی ٹھوکر کھا کر لڑکا اور سینکڑوں بل کھاتا ہوا ان پراسرار نشیبوں میں جا گرا۔ اس نے ایک پھریری سی لی اور کھٹ کے کنارے پر سے پرے کھسکایا۔ چیڑ کے سائے تلے ایک چپٹے سے سیاہ پتھر پر وہ ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ ایک گہری سانس لی اور سوچنے لگا، تو تم میرے ساتھ اس لیے آئی تھی؟ ٹھیک ہے، کسی کا گھر چلے اور کوئی تاپے۔ واہ میاں ہے بک، شاگرد ہو تو تمہارے جیسا۔ کاش میں بھی تمہارے ہی جیسا ہوتا۔ لیکن میری پشت پر صدیوں کی ثقافت اور تمدن کا بھاری بوجھ لدا ہوا تھا۔ مرنجان مرنج خیالات کا ایک جم غفیر ہے کہ دل دماغ کو کچلے ہوئے ہیں۔ خیر دیکھیں تم کیا تیر مارتے ہو، ہم سے تو کچھ ہونے کا نہیں۔ ہمیں تو سکون اور سلامت روی نے مارا ہے۔ زہر ہم نہ پئیں گے، دماغ کا توازن ہمارا برقرار رہے گا۔ بس ایک میٹھی میٹھی آنچ ہوگی کہ سوخت کرے گی، اور تم ہوگے بسد رنگ تمنا۔ چلو تمہیں ہی مبارک ہو۔ مگر میں کیا کروں؟ بتاؤ ایبک، ان ہاتھوں نے انسانی خون سے رنگین ہونا نہیں سیکھا ہے۔ ان انگلیوں نے کسی زندہ جسم کو ضرر نہیں پہنچایا ہے۔ اس دل و دماغ میں انسانی جان کی قیمت کا بڑا تصور بٹھا دیا گیا ہے۔ اس زبان کو شیریں گفتاری کی تلقین کی گئی ہے۔ اس نے سرے بازار کسی کی پگڑی نہیں اچھالی۔ میاں، ہماری تو تربیت ہی غلط ہے۔ ہم واقعی مذاق اڑانے کے قابل ہیں۔ مگر یہ بھی ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ یہ وقت بھی مجھ پر اس وقت آ پڑا ہے جب اپنا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا۔
ایک دھندلا سا خیال، ایک موہوم سی شبیہ اس کے تصور کے پردے پر ابھری اور فوراً ہی مٹ گئی۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اس خبر کا کیا اثر ہوا؟ روبینہ حیران تھی۔ قدموں کی ہر چانپ اس کو چونکا دیتی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ کیے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ آدھی رات تک وہ اس کی راہ دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے بڑے سلجھے ہوئے نارمل طریقے سے ملے گی۔ کیا ہوا جو زندگی ایک ہی راہ پر چلنے والے دو ہمسر اپنی راہ بدل لیں؟ مگر اب تو کچھ ممکن ہی نہ تھا۔ افسردہ اور سنسان رات کی تنہائی میں آخری بار اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں کئی مرتبہ اس نے چونک کر دیکھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی۔ ان لوگوں کا کچھ ٹھیک نہیں، جو نہ کرے کم ہے۔ اس کی آنکھ بہت سویرے کھل گئی۔ گھر پر ایسی افسردگی اور ویرانی تیری تھی جیسے اس گھر میں کوئی المناک سانحہ ہو گیا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے واہ نادر، میں تو تم کو ایسا نہ سمجھتی تھی۔ اس نے بڑی گھبراہٹ اور ہراساں دل کے ساتھ ڈریسنگ گاؤن پہنا اور گیلری میں آ کر باہر کی طرف نہ جانے کیا سوچ کر جھانکا۔ ہر چیز خاموش اور افسردہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی یاد میں اتنی غمگین صبح نہ دیکھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ انہیں سرد اور بے جان شیشوں پر سر رکھ کر سسکیاں بھر بھر کر روئے، پکار کے کہے میرا یہ مطلب نہ تھا، پتہ نہیں کس قسم کے آدمی نکلے تم۔ اس نے غمگین نظروں سے ایک بار پھر باہر دیکھا۔ برآمدے کے آخری سرے پہ کوئی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا تیزی سے دل دھڑکا اور وہ باہر نکل آئی۔ خوشی اور اطمینان کی ایک بے پناہ لہر اس کی نس نس میں دوڑ گئی۔ اس کا بے اختیار دل چاہ کہ اس شخص سے چمٹ جائے جس کے وجود کی وہ عادی ہو گئی تھی، جس کے ساتھ اس نے زندگی کے 10 سال گزار دیے تھے۔ مگر وہ چپ چاپ اندر واپس آ کر اپنے معمول میں مصروف ہو گئی۔ ان مشرقیوں سے تو مجھ عورت کے اعصاب اچھی ہیں، اس نے غرور سے سوچا۔ ایک مشرقی زندگی سے نکل گیا تو کیا دوسرا بھگتنے کو درپیش تھا؟ اور جب وہ کمرے سے نکلی تو نادر گیلری میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے خوابی کے آثار تھے، چہرہ زرد اور اترا ہوا تھا۔ وہ آیا سے کہہ رہا تھا تم محمود کا سامان تیار کر دو، میں اس کو سے پہر لے کے روانہ ہوں گا۔ پھر وہ اس کی طرف مڑا، تم ذرا دیر کو یہاں آ سکتی ہو؟ جواب دیے بغیر وہ اس کے نزدیک جا بیٹھی۔ نادر نے ایک لفافہ اس کی طرف سے بڑھایا۔ آج سے تحریری اور قانونی طور پہ تم آزاد ہو، مجھے اب تم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گمسم سی بیٹھی رہی۔ وہ پھر اسی سکون سے بولا، محمود کو میں ساتھ لے جا رہا ہوں، اور یہ چیک اس مہینے کے ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں، تم کو روپے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ایبک بیکار ہے اور اس کے گھر سے صرف جیب خرچ کے پیسے ملتے ہیں۔ اس ماہ کے سارے بل تم مت ادا کرنا، میں آج ہی سب ادا کر کے جاؤں گا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ہے، وہ میں تم کو بھیج دوں گا۔ جاتے ہی اس کے ٹرانسفر کے لیے کوشش کروں گا۔ تو مجھے اپنا پروگرام ضرور لکھنا۔ محمود کو میں مسوری لے جا رہا ہوں، اس کا داخلہ وہاں ہو جائے گا۔ اب میں جا رہا ہوں، محمود کو تیار کر دینا، میں واپس آتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ناشتہ تو کر لو، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ تیار ہے نادر؟ نہیں شکریہ، میں ناشتہ کر لوں گا۔ اور وہ تیزی سے نکلا۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی کتابوں اور گرم کپڑوں کا باکس بھی بند رکھا تھا۔ محمود کا اس کا تمام سامان برآمدے میں رکھا تھا۔ اس کے کھانسنے کی آواز سن کر وہ محمود کو لیے ہوئے باہر نکلی۔ بندھا ہوا سامان اور محمود کو تیار دیکھ کر ایک احساس تشکر سے اس کا دل بھر آیا، مگر اس کو اظہار کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر مونڈھے پر بیٹھ کر سگریٹ کے لیے اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ محمود بندھے ہوئے بستر کا گھوڑا بنا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ابا ہمارے ساتھ ممی کیوں نہیں چلیں گی؟ انہیں سے پوچھو بیٹا، وہ کھانسنے لگا۔ تم نے کھانا کہاں کھایا؟ وہ پھر بولی، کھا لیا تھا۔ چائے تیار ہے، پی لو۔ شکریہ، بس اب میں چلتا ہوں۔ ذرا سستانے کے خیال سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ رکھائی سے بولا، نادر، اس نے قریب جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے، تم اتنے شدت پسند کیوں ہو؟ تم نے مجھے قطعی اجنبی بنا لیا۔ میری طرف دیکھو، ہم نے زندگی کے 10 سال ساتھ گزارے ہیں۔ ہاں، اور آج ہماری شادی کی سالگرہ کا دن تھا، اسی لیے تو میں جلدی کر کے آیا ہوں، اور آج صبح صبح میں نے تم کو طلاق لکھ کر نہ دی ہوتی تو ہم اپنی شادی کی سالگرہ منا رہے ہوتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نادر کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہو سکتے۔ یہ لڑکا میرے اور تمہارے درمیان ایک رابطہ بن کر رہے گا، اس کی خاطر ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ لڑکا۔ نادر نے محمود کی طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ کہا، دیکھو کیا بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔
وہ اس کی طرف رحم اور ہمدردی سے دیکھتی رہی۔ اس کا دل گوارا نہ کر رہا تھا کہ وہ بھوکا پیاسا سفر پر جائے۔ وہ اس کو بچوں کی طرف پھسلاتے ہوئے بولی، نادر میں نے تمہارے لیے چائے تیار کی ہے اور تمہارے پسندیدہ گرم گرم بسکٹ تیار کیے ہیں۔ میری اتنی سی بات بھی نہیں مانو گے؟ کیوں نہیں، اتنی بڑی بات مان لی تو چھوٹی سی بات بھی مان لوں گا۔ تو چلو مجھے یہی منگا دو، میں اندر نہیں جاؤں گا، اس نے بڑے کرب سے کہا۔ گرم گرم چائے اور ہلکے پھلکے گرم گرم بسکٹوں نے اس کے دل کو بڑی تقویت پہنچائی۔ اس کی خشک اور وحشت زدہ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی اور رونق آ گئی۔ روبینہ نے اپنے ہاتھ سے محمود کو دودھ پلایا اور اس کا منہ صاف کرتے ہوئے بولی، دیکھو اپنے ابا کو پریشان نہ کرنا، اور دیکھو ان کو کھانسی بہت ہے، ان کو یاد دلا دینا کہ کھانسی کی گولیاں کھا لیں۔ محمود نے افسردگی سے سر ہلایا، پھر اس کو چمٹا کر بولی، تم سے وعدہ کرو میری جان، تم کھڑکی کے قریب تو نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھوں گا، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ابا کو چائے ضرور پلوا دینا، تم اپنے باپ کا خیال رکھا کرو گے، ہیں ٹھیک ہے نا؟ باپ کا دل چاہ کے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اس عورت سے پوچھے، بدنصیب عورت، اب یہ فکریں کیوں ستا رہی ہیں اسے؟ اور مجھے ویران کر دیا، اب بھی چین نہیں؟ میں کہتا ہوں تم عورتوں کو کسی کل چین بھی ہے؟ چائے ختم کرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ ابھی تو بہت وقت ہے، بس اب چلنا چاہیے۔ جب اس کا سامان بھی جا چکا تو نادر اٹھا۔ اب اجازت دو روبی، اس نے برساتی اٹھائی اور بولا، خدا حافظ۔ تمہیں میری کمزوریوں سے شکایت تو یقیناً ہوگی، مگر اب تم انہیں بھول جاؤ۔ پھر محمود سے بولا، لو بھائی اپنی ممی سے مل لو۔ جب محمود نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گردن پر پیار کیا تو نادر نے منہ پھیر لیا، اور ماں نے ایسی سسکی سی لی جیسے اس نے اس کی گردن پر کاٹ لیا ہو۔ وہ محمود کو الگ کر کے اس کے قریب آئی۔ خدا حافظ نادر۔ خدا حافظ روبی۔ ارے ہاں، یہ لو تمہاری شادی کی سالگرہ کا تحفہ تو رہ گیا۔ اس نے زمین پر ہینڈ بیگ رکھ کر ٹٹولا۔ یہ تمہاری گزشتہ شادی کا تحفہ نہ صحیح، نئی کا تحفہ تو بن ہی جائے گا۔ اس نے سونے کی چھوٹی چھوٹی کلیوں کا ایک ہار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اس وقت اس کو اتنی پشیمان، اتنی افسردہ اور اتنی خوبصورت نظر آئی کہ دل چاہا اس کو اپنی آنکھوں میں چرا لے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہونٹوں تک لے گیا اور یوں ہی چھوڑ دیے۔ وہ اور محمود آگے بڑھ گئے۔ محمود مجھے خط لکھو گے؟ وہ پیچھے سے پکاری۔ نادر نے مڑ کر کہا، ملاقاتیوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی لکھوا دوں گا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے گرد و پیش پر نظر کی۔ وہ خاموش اور ماضی کی یادوں میں یک و تنہا کھڑی تھی، تو گویا وہ زندگی اور رابطہ یوں آنے واحد میں ختم ہو گیا۔ وہ اپنا دامن جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ایک نیا جنم ہوگا اور ایک نئی راہ۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ محمود اور نادر اس کی زندگی میں کبھی داخل ہی نہ ہوئے تھے۔ سامنے اونچی نیچی پگڈنڈی پر اپنے بیٹی کی انگلی پکڑے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کا دل کہہ رہا تھا، ان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس وقت کتنے تنہا اور بدنصیب نظر آ رہے ہیں۔ انہیں وہ اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ دو ننھے لرزتے ہوئے نقطوں کی طرح نظر نہ آنے لگے۔ اس وقت وہ یہ دور سے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ فاصلے اس کو ہمیشہ ہی دلکش نظر آتے تھے۔ آج رات کے بعد اس کو اپنے گھر والوں کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں سے اس کو اس کی ماں مل جائے اور وہ اس کی گود میں سر رکھ دے۔ دیکھنا آخر کو میں سانولے اجنبی کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ دیکھا آخر کو میں سانولے اجنبی کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خوب روئے۔ کیوں؟ یہ اس کو خود بھی معلوم نہ تھا، مگر یہ سب ممکن نہ تھا۔ اس نے نادر سے علیحدگی کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی ماں کو بھی لکھا تھا، جس کا جواب اس کی ماں نے توقع کے خلاف دیا تھا۔ تم طلاق نہ لو تو بہتر ہے روبی، اس نے لکھا تھا۔ نادر بہت شریف لڑکا ہے۔ پہلی محبت دوسری محبت سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں طلاق نئی چیز نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سخت ناپسند ہے۔ تم زندگی کی یکسانیت سے گھبرا گئیں کیا؟ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری نئی محبت میں سدا نئے رنگیاں رہیں گی؟ کیا اس پر کبھی جمود طاری نہ ہوگا؟ اگر تمہارا دل ایسا ہی گھبرا گیا ہے تو واپس آ جاؤ۔ میری چاند، یہ گھر ہمیشہ سے تمہارا منتظر ہے۔ سب بچے اپنی اپنی طرف چلے گئے۔ میری قسمت میں یوں ہی تھا۔ پڑوس کے گھروں میں ایسٹر اور کرسمس کے موقع پہ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور نئی نسلوں کی آمد سے وہ گھر بھر جاتے ہیں۔ ہم دونوں بڈھا اور بڑھیا آتش دان میں ناچتے ہوئے شعلوں کو تکتے تکتے کرسمس کی سرد اور برفانی شام گزار دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں سانتا کلوز نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ اب نہ کوئی دروازے سے مسل ٹو لا کر باندھتا ہے اور نہ کرسمس ٹری سجاتا ہے۔ میری بچی، تم نے جس کی خاطر ہمیں چھوڑا تھا اس کا گھر بے سوچے سمجھے ویران نہ کر دینا۔ جو سچ پوچھو تو مجھے وہ بہت پیارا ہے۔
وہ کبھی کبھار خط لکھتا ہے لیکن کتنی محبت بھرے۔ میرا کتنا دل چاہتا ہے ایک بار تم تینوں میرے پاس آتے اور میں محمود کو چمٹا کر پیار کرتی۔ وہ اپنی ننھی ننھی شرارتوں سے مجھے پریشان کرتا۔ میں نے تم لوگوں کے لیے کچھ بنائی کر کے روانہ کی ہے اور تمہارے لیے چرچ کے واسطے ایک ٹوپی ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے خود بنی ہیں۔ تم چرچ تو جاتی ہو نا میری جان؟ مگر اب وہ وہاں لوٹ جانے کے خیال سے ہی گھبراتی تھی۔ شاید وہ یہاں کی بے سرپا زندگی کی خوگر ہو گئی تھی اور اب اس تنہا کاٹیج میں کھڑی تھی۔ اس کی خاموشیاں اس سے سرگوشیوں پر آمادہ جو نظر آ رہی تھیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کی نس نس میں وحشت سی سمانے لگی۔ وہ اندر گئی اور پرچے پہ ایبک کا فون نمبر اور نام لکھ کر آیا کو دیا۔ مسز ہوپ سے کہنا اس نمبر پر فون کر کے کہہ دیں کہ فوراً آؤ۔ فون سن کر وہ گھبرا گیا اور کسی کو اطلاع کیے بغیر فوراً اٹھا اور چلا گیا۔ وہ جس وقت وہاں پہنچا ہے تو شام ہو چکی تھی۔ اس گھر پر سنگین خاموشی اور وحشت طاری تھی۔ خدا خیر کرے، کیا بات ہے، میں بھی کتنا احمق اور کم ہمت ہوں۔ خود تو مزے سے بیٹھا رہا اور ساری ذمہ داری اس اکیلی عورت پر ڈال دی۔ اس کے نازک شانوں پر رکھ کر بندوق چلانا کیسی شرم کی بات ہے۔ جب اس نے گھبراہٹ میں گیلری کے دروازے کو ہاتھ مار کر چوپٹ کھول دیا، اداسی اور سناٹے نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ پھر وہ کمرے کی طرف لپک کر گیا۔ سارا کمرہ الٹ پلٹ سا پڑا تھا۔ وہ وہاں نہ تھی۔ ایبک کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور دماغ میں سنسنی تھی۔ وہ وہاں نہ تھی۔ وہ محمود کے کمرے میں گیا۔ پہلی نظر میں وہ جان گیا کہ محمود اب یہاں نہیں ہے۔ اس کا پلنگ اور میز خالی تھی۔ کمرہ خالی اور ویران تھا۔ البتہ ڈریسنگ روم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچا اور اس کو جو محمود کی خالی الماری کھولے کھڑی تھی اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ روبی میں آ گیا، کیا بات ہے، میری طرف دیکھو۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور ہاتھ سرد تھے۔ میری جان خیریت تو ہے ایبک؟ اس کی آواز میں بے پناہ تڑپ اور خوف تھا۔ ہاں میں آ گیا تمہارے پاس، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ایبک، محمود، وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا محمود کو؟ وہ چلا گیا ایبک، میرا بچہ چلا گیا۔ وہ بہت بے قرار نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلا گیا؟ ذرا ہمت تو کرو۔ وہ چلا گیا ایبک، میرا بچہ چلا گیا۔ وہ کیوں لے گیا میرے بچے کو؟ صبر تو کرو، یہ بتاؤ کیا وہ اسے تمہاری مرضی کے بغیر لے گیا؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ ایبک نے دانت پیسے۔ وہ سنبھلی اور اپنے آنسو خشک کر کے بولی، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہ مجھ سے اونچی آواز میں بھی نہیں بولا۔ اس نے صرف اتنا کہا، محمود میرے ساتھ جائے گا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کو میں نے خود تیار کیا اور خود بھیج دیا اپنے بچے کو۔ وہ پھر رونے لگی۔ تو تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ پریشان کیسے نہ ہوں ایبک؟ تم کیا جانو، وہ تمہارا کوئی نہیں تھا، میرا تو اپنا بچہ ہے۔ میرا تو صرف وہی تھا یہاں۔ کیسی احمق ہو، وہ جھلا کر بولا۔ چلا گیا تو آ جائے گا۔ اس وقت اس کا جانا ہی بہتر ہوا۔ وہ ہر وقت تم کو اپنے سوالوں سے پریشان کرتا اور پریشان ہوتا۔ تم اتنی سنگ دلی کی باتیں بھی کر سکتے ہو ایبک؟ وہ اس کے پاس سے ہٹ کر اس کا بھولا ہوا لٹو، ٹافی کا ڈبہ اور پرانے جوتے اٹھاتے ہوئے بولی، تم کو کیا خبر اس کے چلے جانے سے میری زندگی خالی خالی ہو گئی ہے؟ تو پھر یہ تم نے پہلے سوچا ہوتا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکے۔ کیا سوچا ہوتا؟ یہی کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ کہ تمہارے اندر وہ ہمت اور برداشت نہیں ہے جو تمہاری ایسی عورت میں ہونا چاہیے۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ایبک، میں کچھ کہہ تھوڑی رہی ہوں، کل تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لوگ تو اپنے پالے ہوئے جانوروں کے چھٹ جانے کا غم کرتے ہیں، تو تم کو اسے چھڑا کون رہا ہے؟ کوئی نہیں ایبک، مگر وہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اب میرا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں بتا نہیں سکتی کیوں۔ اچھا اب اس ذکر کو جانے دو، اس کے متعلق بات نہ کرو۔ اب نہیں کروں گی میری جان۔ اس نے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں جذب کرتے ہوئے کہا، آؤ ہم یہاں سے چلیں۔ وہ اس کو گول کمرے میں لے آیا۔ تم مجھے چائے نہیں پلواؤ گی؟ بغیر جواب دیے وہ اٹھنے لگی۔ نہیں تم مت اٹھو، میں خود لاتا ہوں۔ اس کو اس پر رحم آ گیا۔ کوئی عورت یوں بھی اپنے محبوب اور چاہنے والے کی موجودگی میں اتنی تنہا اور غمگین نظر آتی ہوگی۔ جانے سے پہلے محمود دیوان پر بیٹھا جو کتاب پڑھ رہا تھا، وہ جلدی میں دیوان ہی میں پڑی رہ گئی تھی۔ اس کے دم کی سینکڑوں ہی چیزیں تھیں، ان کی طرف کبھی اس کا خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ کتاب اٹھا لی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ننھے ننھے ہاتھوں نے اس کو چھوا تھا۔ اس نے پیار سے اپنا گال اس پر ٹیک دیا۔ اسی دم ایبک چائے کے لیے کہہ کر واپس آیا۔ وہ اس کو دیکھ کر بھنا گیا، مگر وہ اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب وہ یہ ذکر نہ کرے گا۔ اس کے قریب آیا، کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی اور بولا، چائے آتی ہوگی، تم چائے پی کر کپڑے تو بدل لو۔
اے بک میرے سر میں بہت درد ہے اور اب شام اتنی ہو گئی ہے، کہاں جاؤ گے اس وقت؟ درد کی دوا بھی میرے پاس ہے، یہ لو، یہ سیراڈون چائے کے ساتھ پی لو اور تیار ہو جاؤ۔ شام ہو گئی ہے تو کیا ہوا، آج شب ماں ہے اور ہم اسی جگہ چل کر بیٹھیں گے، یاد ہے نا؟ ہاں یاد ہے، وہ افسردگی سے مسکرائی۔ چائے کے ساتھ سیراڈون کھا کر وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس کو اتنی دیر میں پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کا ایبک اس کے پاس ہے۔ وہ پیار اور دلکش وجود جس کی دوری میں خود کو کھویا ہوا محسوس کرتی تھی، وہ اب بالکل اس کا ہے۔ اب کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان حائل نہ تھا۔ آج وہ اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی تھی۔ آج اس کے دل کے چور نے دل میں یہ سرگوشی نہ کی تھی، مگر تم تو ڈاکٹر نادر کی منقوہہ ہو۔ آزادی اور خود مختاری کا ایک دلچسپ احساس اس کے رگ و پے میں جا کر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس نے ایبک کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ اب تو تم میری ہو نا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب خوش تھی اور مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن اس کو باہر لے جانا چاہ رہا تھا، کچھ دیر کو، اس گھر سے دور، جہاں محمود کے ننھے قدموں کی چاپ اور قہقہوں کی بازگشت اب بھی سنائی دے رہی تھی، جس کے در و دیوار سے ڈاکٹر نادر کی دل آویز شخصیت اور شرافت کا بھوت چمٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اٹھو نا۔ وہ اٹھی اور میز پر سے اپنا سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھاتی ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ جلدی میں محمود کی کتاب میز سے پھسل کر قالین پر گر گئی۔ ایبک اس کے پیچھے پیچھے لپکا اور اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ وہ غسل خانے میں تھی۔ ارے یہ سب کتنا خوبصورت، روشن اور راحت افزا ہے، ایبک نے ان بنفشی پردوں اور تیز زرد رنگ کے اونی غالیچے والے کمرے کی سادگی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر سوچا۔ وہ یہاں آج پہلی بار داخل نہ ہوا تھا۔ اس میز پر رکھے ہوئے کشمیری کام کے لیمپ اور اخروٹ کی منقش فائبر اسکرین کو بارہا دل میں تعریف کر چکا تھا، لیکن آج یہ سب چیزیں اس کو بالکل انوکھی اور اچھوتی معلوم ہو رہی تھیں۔ اس نے ننھے سے مرمری فرشتے کو اٹھا کر دیکھا، جس کی مٹھیوں میں زرد گلاب کی نیم شگفتہ کلیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اس کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا، اس نے جس کا کوئی گھر نہ تھا، یہاں سے وہاں ایک نظر ڈالی اور سوچا، آئی ایم دا مونارک آف آل آئی سرو۔ تو کیا واقعی یہاں محض اب تمہاری حکمرانی ہے خان ایبک؟ مبارک ہو۔ مگر یکایک اس کو وحشت سی ہوئی۔ کل تک تو یہ نادر کا گھر تھا۔ وہ کتابوں کا کیڑا کیا پرواہ کرے گا کہ اس کی زندگی سے اس کی حسین اور جمیل بیوی نکل گئی، جس کو وہ بڑے چاؤ سے لایا تھا۔ وہ تو بس اپنا تمام مسودہ لے کر بیٹھ جائے گا، اور جب لکھتے لکھتے سر اٹھائے گا تو کوئی موٹی سی کتاب اٹھا لے گا، اور پھر اپنے ملازم سے بڑی عاجزی اور پیار سے فرمائش کرے گا، میاں ذرا سی چائے تو پلا دیتے۔ زرد ایوننگ گاؤن پر اس نے تبت کے بنے ہوئے ٹاپس اور نیکلس پہن رکھا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے اس عورت کی جلد کے نیچے تو پگھلتا ہوا سونا ابل رہا ہے۔ اس نے چونک کر سوچا، یہ عورت ضرورت سے زیادہ خوبصورت نہیں؟ جب وہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے احاطے سے نکل رہے تو جنگلے میں بند خرگوش نے اپنی یاقوت کی سی دہکتی ہوئی آنکھیں جھپکا کر چاروں طرف دیکھا، اور پھر اپنی برش کی سی سفید گول دم ہلا کر پچھلے پیروں پر بیٹھ گیا۔ آیا جو ان کے رین کوٹ لیے ہوئے پیچھے پیچھے آئی تھی، اب جنگلے کے قریب کھڑی تھی۔ تم بھوکے ہو؟ محمود بابا چلا گیا، آج تم کو صبح سے کسی نے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ وہ تھوڑے سے گوبھی اور کرم کلے کے پتے لائی اور اس کو کھلانے لگی۔ آج وہ بہت غمگین تھی۔ اس کا اپنا پرانا گھر اجڑ گیا تھا اور نیا گھر بسنے کی تیاریاں کر رہا تھا، مگر وہ تو اس پرانی گرہستی میں آئی تھی اور اسی سے اس کو پیار تھا۔ 6 سال پہلے جب میم صاحبہ بابا کو لے کر ادھر آیا تھا، جبھی وہ میم صاحب کے پاس نوکر ہوئی تھی۔ اس نے بچپن سے لے کر آج تک محمود کا سارا کام کیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے سامنے رہا تھا۔ میم صاحب تو اس کو چھوڑ کر چلی بھی جاتی تھیں، مگر وہ اس کی دیکھ بھال اس بھولی بھالی چڑیا کی طرح کرتی رہی تھی، جس کے گھونسلوں میں کوئل انڈے دے گئی ہو اور وہ کوئل کے بچے پالتی پھر رہی ہو۔ اس کو محمود کے جانے کا بڑا قلق تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس گھر میں اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اس نے خرگوش کی طرف پتے بڑھائے، مگر وہ ایک ضدی انجانے پہچانے ہاتھوں کو نہ پا کر پھولا بیٹھا تھا۔ بھوک کی شدت میں چند نرم نرم پتوں پر منہ مار کر اب روٹھا پھولا بیٹھا تھا۔ اس کی مونچھوں کے بال شدت سے لرز رہے تھے اور انگارہ سی آنکھیں بری طرح خفا تھیں۔ کھا لو بنی، بابا اپنی ڈیڈی کے ساتھ گیا ہے۔ بنی اگر اتنے سمجھدار ہوتے تو اپنے گرفتار کرنے کے والے کی یاد ہی کیوں ستاتی۔ ہار جھک مار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آہستہ دروازہ کھول دیا اور چلی آئی۔ بنی ڈرا سہما دروازے تک آیا اور جلدی سے پیچھے کھسک گیا۔
اور جب وہ کمرے کی صفائی کے لیے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا قالین پر محمود کی کتاب کھلی پڑی ہے اور نمناک ہوا کے جھونکوں سے اس کے ورق پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ ان نشیبی راستوں کی خاموش سبزہ زاروں میں ننھی سی خانگاہ کی پرچی نظر آتی ہوئی وہ سلیب آج بھی بالکل اسی طرح موجود تھی، اور اس سے متصل کانوینٹ کا وہ خوبصورت باغ اسی طرح سجایا تھا۔ نادر محمود کو لیے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہوا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے بچپن نے مڑ کر اسے آواز دی ہو۔ اس کے قدم ٹھٹک گئے، گویا وہ کہنا چاہتا ہاں یہ رہا میں یہاں سے گیا تھوڑی تھا۔ یہ ساری جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ تو وہی مسیح کا مجسمہ ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کر بعض اوقات ایسی باتیں سوچتا تھا جو ان دونوں میری سمجھ سے بالا تر تھیں، اور یہ مریم کا مجسمہ، اس کے سائے میں بیٹھ کر ہم لٹوں اور کنچوں کے مار کے سر کیا کرتے تھے اور بزوں میں خود ڈوئل لڑا کرتے تھے۔ آج مدت کے بعد وہ مسوری کے اس کانوینٹ میں داخل ہوا تھا جہاں اس نے اور رابعہ نے کئی سال پڑھا تھا۔ آج یہی وہ محمود کو داخل کرانے لایا تھا۔ اس کا ہمیشہ سے خیال تھا محمود کو یا نینی تال میں پڑھوائے گا یا پھر علی گڑھ، لیکن اس وقت کہیں بھی داخلہ نہیں مل سکتا تھا۔ الہ آباد کو میں اس کو لے جا کر رکھنا اور بھی مشکل تھا۔ وہ ان مردوں میں نہیں تھا جو سہولت اور ذمہ داری سے بچوں کی اور دوسری گھریلو ذمہ داریاں سر لیتے ہیں۔ اب محمود کے داخلے کی صورت یہی رہ گئی تھی کہ وہ اسے مسوری لے جائے۔ وہ یہاں کا ہونہار طالب علم اور چیمپئن رہ چکا تھا۔ مدر اس کی بات رد نہیں کرے گی، اور جب وہ دفتر کے باہر مدر کی کال کا منتظر کھڑا تھا تو اس کو محسوس ہو رہا تھا وہ یہاں سے کہیں گیا ہی نہیں۔ برآمدوں اور گیلری میں سفید اور سیاہ لبادوں میں کفنائی ہوئی سخت چہروں والی راہبائیں ہمیشہ کی طرح خاموشی سے گھوم رہی تھیں۔ اس نے مدر سپیریئر کے آفس اپنا تعارفی کارڈ جس پر سید نادر حسین لیکچرر الہ آباد کالج لکھا تھا بھجوایا، اور خود باہر کھڑا ہوا مدر کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹی بجی اور چپڑاسی نے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کبھی کا شرمیلا اور دل پسند شاگرد اپنے بیٹے کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مدر سپیریئر نے نوارد کو بغور دیکھا۔ وہ بیمار اور تھکا ہوا تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اداسیاں تھیں، اس کے باوجود معزز اور دلکش نظر آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی شفقت اور جانی پہچانی سی محبت کا احساس مدر کی نگاہوں میں ڈول رہا تھا۔ نادر نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وقت کی تند موجیں اس کے پاس سے بڑی سبک خرامی سے گزر رہی تھیں، جبکہ مدر اور اس وقت کی مدر میں بڑا خفیف سا فرق نظر آ رہا تھا۔ صرف چہرے اور زاویوں اور خطوط میں پہلے سے زیادہ تنوع اور کرختگی نظر آ رہی تھی۔ مقصد، فرض اور عمل کے علاوہ جذبات اور فطرت سے کشمکش اس کی جبیں پر تحریر تھی، مگر اس سخت چہرے پر نظر آتی ہوئی آنکھوں کے دھندلاہٹ نیلاہٹ میں بطانت، شفقت اور محنتوں کے صلے جھانک رہے تھے۔ اس نے نوارد کو دیکھا اور مسکرائی۔ اگر میں غلطی نہیں کرتی تو میرے خیال ہے میں نے تم کو بہت دیکھا ہے، یہ یاد نہیں کہ کب دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا مدر، میں آپ کے اسکول کا اولڈ اسٹوڈنٹ نادر حمید ہوں۔ مائی گڈنس نادر، یہ تم ہو؟ مگر تم تو بڑے شریر ہوا کرتے تھے۔ مگر اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور باپ بن گیا ہوں، افسردگی سے ہنسا۔ تو اس میں کیا شک ہے، مجھے یاد ہے تم بہن بھائی بڑے اچھے آرٹسٹ تھے، تمہاری تصویریں نمائش میں ہمیشہ پہلے درجے کا انعام لیا کرتی تھیں۔ کہو اب بھی وہ شکل جاری ہے؟ رابعہ خود آرٹسٹ اور میں آرٹ کا لیکچرر ہوں۔ مدر نے آنکھیں بند کر لی۔ سچ یہ ہے کہ وقت بڑا صبا رفتار ہے۔ نادر نے مدر کے جذباتی لمحات سے فائدہ اٹھایا اور محمود کے داخلے کی بات شروع کی۔ مگر نادر یہ تو داخلوں کا وقت، مدر کا لہجہ فوراً کاروباری حیثیت میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لیے تو یہاں آیا ہوں کہ جہاں میرا حق ہے وہاں مجھے دقت نہ ہوگی۔ مگر یہ تو خلاف قاعدہ ہے، لہجہ بدستور روکھا تھا۔ تم سیکیورٹی داخل کر دو، میں جنوری میں اس کو بلا لوں گی۔ مدر خدا کے واسطے تم مجھے مایوس نہ کرو، میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو، آخر اس اسکول میں میرا حق ہے۔ نادر حسین مجھے بتاؤ تم اتنے دلگرفتہ کیوں ہو؟ چند مہینے انتظار کر لو۔ میں بالکل انتظار نہیں کر سکتا، بے ماں کے بچے کی دیکھ بھال میرے لیے ناممکن ہے۔ مدر نے پہلی مرتبہ بچے کو غور سے دیکھا۔ مشرق اور مغرب کا امتزاج اس کی صورت پہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نادر تمہارے بچے کی ماں کہاں گئی؟ کیا وہ مر گئی؟ وہ زندہ ہے لیکن اس کے لیے نہیں ہے۔ کیا وہ کوئی غیر ملکی عورت ہے؟ ہاں، وہ کینٹ کی رہنے والی ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ اپنے محبوب کے ساتھ۔ وہ یہ کچھ ایسے شکایتی لہجے میں کہہ رہا تھا گویا اپنی ماں کے سامنے بیٹھا اپنی داستان سنا رہا ہو۔ یہ بچہ اور میں اس کے لیے پرانے ہو چکے ہیں۔ وہ کس چرچ سے تعلق رکھتی ہے؟ چرچ آف انگلینڈ سے۔
ٹھیک ہے، ان کے یہاں طلاق اور اس قسم کی کوئی بات بھی عام ہے۔ مدر کے چہرے پہ حقارت اور عصبیت تھی۔ اچھا نادر، پھر تمہارے لیے سوچنا ہی پڑے گا۔ اس نے گھنٹی بجائی اور چپراسی سے کہا، اس بچے کو سسٹر لیزا کے پاس لے جاؤ کہ اس کا ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں۔ اور جب سسٹر لیزا محمود کو لے کر آئی تو اس کی عام معلومات اور ذہانت سے متاثر معلوم ہوئی۔ یہ بچہ حساب میں کمزور ہے۔ اس نے نادر کی طرف دیکھا اور مدر نے اس کو بتایا کہ یہ تمہارا پرانا شاگرد نادر ہے۔ اوہ واقعی؟ اس نے سکڑی ہوئی آنکھوں کو اور سکیڑ لیا۔ پھر تو یہ بچہ ہمیشہ حساب میں کمزور رہے گا۔ وہ ہنسی۔ نہیں، یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا سسٹر، یہ مجھ سے بہت مختلف ہے۔ اس نے مدر کو چیک لکھ کر دے دیا۔ میں اچانک ہی آیا ہوں، آپ کو اس کی تمام ضروری چیزیں خود بنوا دیں، شام کو میں اس کا سامان پہنچا دوں گا۔ خدا حافظ۔ وہ اٹھا۔ خدا حافظ۔ وہاں سے نکل کر اس نے محمود کو چند چیزیں خریدوائیں، ایک ریسٹوران میں کھانا کھلایا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ اس دوپہر اس کو بخار ہو گیا اور وہ تمام دوپہر کھانستا رہا۔ محمود جو اس کے قریب ہی لیٹا تھا اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کا شانہ ہلا کر بولا، آپ اپنی کھانسی کی گولی کھا لیجئے نا، ممی نے مجھ سے کہا تھا کہ یاد دلا کر کھلا دینا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، میں گولی کھانا تو بھول گیا تھا، ذرا تم میرا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے نکال لاؤ۔ دیکھو جس طرف میری قمیض رکھی ہے اس طرف کونے میں چھوٹا سا کاغذ کا ڈبہ ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بڑی توجہ اور احتیاط سے کپڑے ہٹا ہٹا کر دوا ڈھونڈتے دکھ رہا تھا۔ یہ لیجئے۔ اس نے ڈبہ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب آپ اپنے پاس ہی رکھ لیجئے اس کو، اور جب اسکول چلا جاؤں گا تو یاد کر کے کھا لیجئے گا۔ ابا، امی کو الہ آباد کب لے جائیں گے؟ ان سے کہیے مجھ سے مل کر جائیں۔ ہاں محمود، میں تم سے ایک بات تو کہنا بھول ہی گیا۔ دیکھو بیٹے، اب تم مجھ سے اپنی ممی کی بات کبھی نہیں کرو گے۔ کیوں؟ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بس اب میں نے تم سے کہہ دیا، تم کو معلوم ہے وہ اب ہمارے پاس نہیں رہیں گی، ان کا ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ محمود کے چہرے پر دکھ اور حیرت کے آثار تھے۔ وہ خاموش اور دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے مسکوت لہجے میں کہا۔ نہیں محمود، میں تم سے صحیح کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے ملنے اسکول بھی نہیں آئیں گی؟ مجھے خبر نہیں، میں تمہاری لسٹ میں ان کا نام لکھوا دوں گا، ان کا دل چاہے گا تو تم سے آ کر مل لیں گی۔ اچھا، اس نے سر لٹکایا۔ دیکھو میری جان، اگر وہ تم سے ملنے نہ آئیں تو تم رج نہ کرنا، تم تو بڑے عقل مند بیٹے ہو۔ اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب تم خوب دل لگا کر پڑھا کرنا اور ہم کو خط بھی لکھا کرنا۔ محمود کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نادر نے یہ دیکھ کر اس کو اپنے سے الگ کر دیا اور کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کے سر میں درد تھا۔ تم اچانک ہی میری زندگی میں داخل ہوئی اور یکایک نکل بھی گئی۔ میں نے کبھی کاہے کو تمہاری تمنا کی ہوگی، مگر اب جب مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے تو میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ تم میری زندگی سے یوں نکل جاؤ گی جیسے مجھ سے کبھی ملی ہی نہ تھی۔ مگر تم نے مجھے برے وقت چھوڑا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ان دنوں میں کتنا اکیلا اور کتنا بیمار رہا ہوں۔ کاش تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے ایبک کو منتخب نہ کیا ہوتا۔ تم کو کیا معلوم کہ اس چیز نے مجھے کتنا صدمہ پہنچایا ہے۔ وہ میرا شاگرد تھا اور مجھے اس پر بڑا اعتماد تھا۔ اب مجھے اپنے دوسرے شاگردوں اور ساتھیوں سے کتنی ندامت ہوگی، اور پھر میں اتنا وسیع القلب اور روشن خیال بھی تو نہیں ہوں کہ ایسی باتوں کو ہنس کر ٹال دوں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ محمود کو ہاسٹل پہنچانا تھا۔ اس کو جاگتا دیکھ کر ہوٹل کا بیرا چائے اندر لے آیا۔ ارے بھائی، ذرا ایک کلی تو بلوا دیتے، کچھ سامان پہنچانا ہے۔ اور پھر وہ محمود سے مخاطب ہوا، چلو دوست، جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ تو تم کو ہاسٹل پہنچا دیں۔ محمود کی وجہ سے وہ شگفتہ نظر آنے کی کوشش میں تھا۔ جب وہ دونوں اسکول کے احاطے میں داخل ہوئے تو گرجا میں شام کی نماز کے لیے گھنٹے زور زور سے بج رہے تھے۔ جو گاتی ہوئی راہباؤں کی آوازوں کے زیر و بم کی اداسی نے اس کے دل کو محیط کر لیا۔ اس کا دل چاہا کہ یہ نغمہ اور یہ آوازیں یوں ہی فضا میں ٹھہر جائیں اور ان کو وہ یوں ہی کھڑا سنتا رہے۔ اس کو مدرسے سے ملنے کے لیے نماز ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ جب وہ محمود کو مدر کے حوالے کر کے چلنے لگا تو اس نے ملاقاتیوں کی فہرست جیب سے نکال کر دی۔ مدر نے دوبارہ اینک جیب سے نکال کر لگائی اور فہرست کو بغور دیکھا۔ ملاقاتیوں کی فہرست بہت مختصر تھی۔ سب سے اوپر خود اپنا نام تھا، دوسرا نام مسز روبینہ ایبک کا تھا اور آخر میں بینا رائے کا۔ تم دونوں تو اس کے ماں باپ، اور یہ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ جب وہ چلنے لگا تو محمود بھاگ کر اس کے قریب آیا اور آواز دی، ابا۔ ہاں، وہ مڑا۔ بات سنیے۔ سناؤ۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ جھک جائیے۔ لو بھائی جھک گئے۔ اس نے جلدی سے ایک پیار اپنے باپ کی گردن پہ کیا اور آہستہ سے بولا، میرا یہاں بہت دل گھبرائے گا۔ نہیں بھائی، دل نہیں گھبرائے گا،
تم تو یہاں اپنے دوستوں اور تفریحوں میں ہمیں بھی بھول جاؤ گے۔ اچھا اب تم اپنے کمرے کی طرف بھاگ جاؤ۔ خدا حافظ۔